اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان مبارک کے فیوز و برکات، برکتیں، رحمتیں حاصل کرنے میں آپ کے ساتھ شریک ہیں۔ ماہ مبارک کے جہاں روزوں کے فضائل، اس کے مسائل، اس کی فرضیت آپ احباب تک پہنچی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو روزے کو فاسد کر دیتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو روزے کو مکروہ کر دیتی ہیں، تو ان چیزوں کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے ہمارے لیے، تاکہ ہمارا روزہ کامل اور مکمل طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ افطاری سحری کرنے کے بعد اگر کسی کو قے آ جاتی ہے، جس کو عربی میں اردو میں الٹی کہتے ہیں، اور قے الٹی اتنی مقدار رہی ہے کہ اس کا منہ بھر کے آ رہی ہے، یہ منہ بھر کا مطلب کیا ہے کہ وہ روکنا بھی چاہتا ہے تو جب بھی نہیں روکتی، یا دوسرا اس کا مفہوم کیا ہے کہ جو آدمی نے کھایا ہے وہ باہر نکل آیا ہے، اس کو کہتے ہیں منہ بھر کے قے کرنا۔ یہ قے روزے کو توڑ دیتی ہے۔ اب یہ قے اگر مرد کو آ رہی ہے جب بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، خواتین میں سے کسی کو آ رہی ہے جب بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر قے تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے، جیسے بلغم آ رہی ہے، یا تھوڑا سا منہ سے کوئی کھانے کی چیز نکلی ہے تھوڑی سی مقدار کے اندر، جو منہ بھر کے نہیں ہے، تو یہ روزے کو نہیں توڑتی۔ اگر تھوڑی سی قے آئی ہے، بھلے معدے سے آئی ہے لیکن تھوڑی سی آئی ہے، وہ روکنا بھی چاہ رہا ہے، روک بھی رہی ہے، لیکن تھوڑی سی قے آ گئی ہے، تو یہ روزے کو نہیں توڑے گی۔ منہ بھر کے آ رہی ہے تو وہ روزے کو توڑ دے گی۔ ہاں اگر بلغم آتی ہے، اس کو بار بار نکال رہا ہے، تو یہ مطلق روزے کو نہیں توڑے گی، اگرچہ منہ بھر کے کیوں نہیں ہو، بلغم جس کو کہتے ہیں۔ تو اسی طرح کچھ دوسرے معاملات ہیں خواتین کے حوالے سے۔ کسی خاتون نے روزہ رکھا، سحری کے ٹائم پہ اپنی اصلی حالت پر تھی، اور افطاری سے پہلے اس کو ناپاکی کی حالت لاحق ہو گئی ہے، تو یہ چیز بھی اس کے روزے کو توڑ دے گی، اس سے روزہ ختم ہو جائے گا۔ ان دونوں صورتوں کے اندر جس کا قے الٹی کی وجہ سے روزہ فاسد ہوا، ٹوٹا، یا اس حالت کے لاحق ہونے کی وجہ سے روزہ اس کا ٹوٹا، تو ان دونوں کے لیے حکم کیا ہے؟ رمضان مبارک کے بعد ان دونوں کے لیے حکم ہے کہ روزے کی قضا کریں گی۔ تو بعض احباب کیا کرتے ہیں، الٹی بھی آ گئی ہے پھر بھی اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھتے ہیں، جبکہ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ جب آپ کا روزہ نہیں ہے اور یہ آپ کے اپنے عمل سے روزہ نہیں فاسد ہوا، جبکہ شرعی عمل سے آپ کا روزہ فاسد ہوا ہے، کیونکہ الٹی کا آنا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ فطرتاً انسان کو الٹی آتی ہے اور وہ روک بھی نہیں سکتا اس کو۔ تو جب اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے تو شریعت نے اس کو رخصت دی ہے، وہ کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، لیکن ایک پردے کے اندر، سب کے سامنے نہیں۔ اسی طرح خواتین کا یہ معاملہ ہے کہ یہ حالت لائق ہو گئی ہے تو اپنے آپ کو کھانا بھی سکتی ہیں، پی بھی سکتی ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے نہیں، اور اس روزے کو بھی شمار نہیں کرنا۔ بعض آپ کیا کرتے ہیں، روزے کو بھی شمار کرتے ہیں اور کیا نام ہے الٹی بھی آ جاتی ہے، خواتین کا بھی یہ معاملہ ہوتا ہے، تو اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جب قے آ گئی ہے روزے کو فاسد کر دیتی ہے، اور اگر یہ حالت لائق ہو گئی تو عورت کا روزہ بھی فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، اب بعد میں اس کی قضا کرنا ضروری ہوگی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی امت کو رخصت دی ہے کہ وہ اگر سفر کے اندر جا رہے ہیں، اور سفر اتنا ہے تقریباً 92 کلومیٹر، اور اس سفر کے دوران آپ کو تکلیف کا اندیشہ ہے، اور آپ کہتے ہیں سفر میں تھک جاؤں گا، جسم کمزور ہو جائے گا، تکلیف محسوس ہوگی، تو شریعت نے آپ کو رخصت دی ہے کہ آپ روزہ چھوڑ دیں، عید کے بعد دوبارہ اس کی قضا کر لیں۔ ہاں اگر اسی سفر کے اندر جیسے دور حاضر کے اندر سہولتیں موجود ہیں، کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی، آدمی آسانی سے گاڑی میں بیٹھتا ہے، آسانی سے پہنچ جاتا ہے اپنے مقصود تک، تو اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو روزہ رکھے، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ دگنا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے اس رخصت پہ عمل کریں، جہاں عزیمت کی بات کی ہے تو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔